اب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ کو ایجوکیشن ایفیکٹ کس طرح کر رہا ہے. شیطان ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو سیدھی برائی کی طرف نہیں لگائے گا, وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. اب شیطان آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے, جبکہ آپ کی جو فطرت ہے, آپ کا جو اصل قرآن ہے, دین ہے, وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ روک رہا ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح روک رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. پھر اس کی وضاحت آتی ہے کہ زنا آنکھ سے شروع ہوتا ہے, آنکھ کا زنا, پھر آگے اس کی ایسے وضاحت, یہ پھر ایسے وضاحت چلتی ہے. جبکہ شیطان ہمیں یہاں پر کیا پٹی پڑھاتا ہے, دیکھیں نا ہم یونیورسٹی میں آ گئے, اب تو ہمارا قصور نہیں ہے, یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اب تو ہمیں ساتھ رہ کے چلنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ شیطان ہمیں فریب میں ڈال رہا ہے. جی دیکھیں ہماری مجبوری ہے, ہم نے آگے پڑھنا بھی, پڑھائی بھی کرنی ہے, تو ان کے بغیر ہم کیسے پڑھائی کر پائیں گے, وہ زیادہ پڑھتے ہیں ہم کم پڑھتے ہیں. یہ آپ کو فریب دیا جا رہا ہے. اس سے آگے یہ آپ کو یہاں پر فریب دیا جا رہا ہے. اس کی بنیاد آپ رکھتے ہیں, یہ جو اسٹڈی گروپس کے نام سے جو آپ گروپس بناتے ہیں نا, یہ اس فریب کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے. یہ اسٹڈی گروپس کے نام سے گروپ جو ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹڈی کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹچ ہونے کی کوشش میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی, اس کی بات سنی, اس کی ڈسکشن. یہ سٹارٹ میں اسٹڈی گروپ رہتا ہے, پھر یہ پرسنلائز ہو جاتا ہے, پھر آپ ایک دوسرے کو پرسنل باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں, پرسنل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آ کے آپ نے نہیں مانا نا قرآن کی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ, قرآن نے آپ کو روکا تھا نا, آپ نے نہیں مانا, دجالی فریب میں آ گئے. اب پھر آگے دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے. پھر یہاں رہنمائی ہو رہی ہے کہ یہاں سٹیپ یہیں روک لو, اس سے آگے مت بڑھو. لیکن ہم گروپس میں آپ دیکھیں کہ 80% گروپس کے جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں نا, پہلے کوشش کریں گے کہ گروپ سے الگ الگ ہو کے ہم اسٹڈی کیا کریں. گروپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, پھر وہ الگ الگ اپنا حساب بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. چلو یہ تو ایک ریئر ہو گئی, یہ ایک ہو گئی, نہیں مانیں گے آپ لوگ اس بات کو. لیکن اس بات کو آپ مانیں گے, یہ جو اسٹڈی اور تعلیم کے حوالے سے جو میسج پہ تنہائی اختیار کی جاتی ہے نا, یہ اسٹڈی کا نام دے کے جو میسج پہ تنہائی اختیار کی جاتی ہے, تو یہاں آپ لوگ پھر فریب کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں شیطان کے. دین ہمارا رہنمائی کر رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اور عورت کبھی اکٹھے نہ بیٹھیں, لیکن آپ پھر یہاں پر پھر فریب کا شکار ہو رہے ہیں اسٹڈی کے نام پر. یہ گھنٹہ 2 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن ہفتہ اسٹڈی کی بات کریں گے, اس کے بعد آپ کے پاس باتیں نہیں رہیں گی, وہ پھر اسٹڈی کی باتیں نہیں رہتی. پھر آگے چلیں, جب آپ نے یہاں نہیں مانی, یہاں بھی نہیں رکے, آپ یہاں بھی فریب کا شکار ہو گئے, پھر قرآن آپ کو روک رہا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. آپ نہیں رکے نا کہنے پہ, پھر قرآن نے پھر آپ کو آ کے جکڑا, آپ کو قرآن نے جھنجھوڑا. یہ دیکھو شیطان تمہیں فقیری سے ڈرائے گا اور فحاشی کا حکم دے گا تمہیں. شیطان کے پاس طاقت ہے, یہ تسلیم کریں. وہ آپ کے کانوں میں آ کے سرگوشیاں کرتا ہے, تو وہ آپ کو آ کے پھر کہتا ہے کہ فحاشی کی طرف آؤ. پھر آپ لوگ تنہائی سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ فحاشی یہ نہیں ہے, اس طرح فحاشی نہیں ہوتی, وہ آپ اس فریب میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ فحاشی کی طرف آتے ہیں, آپ کی باتیں پرسنلائز ہو جاتی ہیں, آپ کی باتیں اسٹڈی تک محدود نہیں رہتی. اس کے بعد پھر قرآن آپ کو روکتا ہے, پھر دین آپ کو روکتا ہے, کہتا ہے یہاں رک جاؤ, اپنے آپ کو ریورس کر لو. لیکن ہم لوگ پھر فریب کا شکار ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کتنے سٹیپ گنوا دیے کہ شیطان کہاں فریب دے رہا ہے اور آپ کہاں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. پھر قرآن آپ کو کہہ رہا ہے, آپ فحاشی کی طرف آ گئے کہ دیکھو, حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو شیطان نامحرم کو تمہارے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرے گا. لیکن ہم نے یہاں بھی آزاد خیالی کا نام دے دیا اس کو, میوچل انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا اس کو. یہاں پہ پھر ہم نے وہ نام دے دیا جو
ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل سلوگنز اٹھائے پھرتے ہیں عورت مارچ والے، ہم نے پھر یہاں پر اس کا نام دے دیا، پھر ہم فریب کا شکار ہو گئے. تو یہ تو بنیادی وجہ ہوتی ہے، یہ تو بنیاد رکھی جا رہی ہے آپ کو کنٹرول کرنے کی. جب آپ نے فحاشی ایکسیپٹ کر لی، آپ نے قرآن اپنے دین کی اتنی باتیں نئی ان سمجھ کر دیں اور آپ ان پہ نہیں چل پائے، اس سے آگے آپ دیکھیں اس سے بڑے بڑے سٹیپ آپ کیا لیتے ہیں. پھر آپ کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے.